بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے حقن اوپر عرض کیا 4 منٹ 26 سیکنڈ کی آڈیو میں کہ اس میں حضرت تھانوی قدس سرہ کے قیمتی ارشادات موتیوں کی طرح بے زر سے لکھے جانے کے قابل وہ پیش کروں گا۔ پیارو، جب کبھی گھر میں ایسے مسائل ہوں ان کو سن لیا کرنا، جس طرح وہ حدیث پیش کی یہ پیش کرتا ہوں، عورتوں کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ۔ سنیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں۔ جی ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ارشاد فرمایا مردوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمدہ پیرائے یعنی انداز میں عورتوں کی سفارش کی ہے۔ فرماتے ہیں جی کہ اگر تم کو وہ ناپسند بھی ہو جی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس میں بہت سی بھلائیاں رکھتے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ظاہر ہے کہ ناپسند ہونا کسی وجہ سے ہوگا، اور زیادہ تر عورتوں کے ناپسند ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اور یہ بات مرد کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا گویا وعدہ ہے کہ عورتوں کی بد اخلاقی وغیرہ کو بھی خیر کثیر یعنی خوب بھلائی کا سبب بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے یعنی حکمت والے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلا اس سے اولاد ہی ہو جائے گی جو قیامت میں اس شخص کی دستگیری کرے گی، کیونکہ قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ اس کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا، مگر اس کا کوئی بچہ نو عمری میں مر گیا ہوگا یعنی نئی عمر میں، وہ کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ نہ جائے، چنانچہ اس کے خاطر باپ کو جنت مل جائے گی۔ نیز عورتوں کی زبان درازی کی صورت میں خیر کثیر یعنی بہت بھلائی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ مرد اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے، اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور جنت کا خیر کثیر ہونا ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں عورت سے بیوی سے جو تکلیف پہنچی وہ تھوڑی تھی، چند روزہ تھی، اور اس کے بدلے میں آخرت میں جو راحت حاصل ہوگی وہ یقیناً زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ دائمی ہوگی۔ تو عورتوں کا خیر کثیر ہونا صحیح ہو گیا۔ اس لیے ان صورتوں میں مرد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر نظر رکھے اور بیوی کی بد اخلاقی اور بدصورتی پر نظر نہ کرے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو روک ٹوک بھی نہ کرے، اصلاح ضرور کی جائے مگر نرمی کے ساتھ، اور کبھی کبھار دھمکانا بھی برا نہیں مگر ستائے نہیں، اور زیادہ دھمکانا بھی اچھا نہیں۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ عورتوں کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، دوسرے اس کے مزاج میں تحمل پیدا ہوتا ہے، اور حلم و بردباری اخلاق حمیدہ میں سے اعلیٰ خلق یعنی بہت اچھی صفت ہے۔ سمجھ گئے بھائیو؟ میں 2 لفظوں میں بتا دوں، یعنی گھر میں رہتے رہتے اس کی اس طرح کی چیزوں پر جب صبر کرتا رہے گا تو مزاج میں صبر کی عادت، ناگوار باتوں پر برداشت کی عادت، اور اسے حلم کہتے ہیں، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ حضرت آگے سنو، حضرت ہی کی باتیں زیادہ سنانی ہے۔ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کی بیوی بڑی بد مزاج تھی، اور آپ ایسے نازک مزاج تھے کہ ایک دفعہ حضرت کی ایک مریدنی جو بڑھیا تھی ایک رضائی آپ کے لیے سی کر لے آئی۔ اس وقت آپ لیٹ چکے تھے، فرمایا کہ میرے اوپر ڈال کر چلی جاؤ، چنانچہ اس نے آپ کے اوپر ڈال دی۔ صبح جو اٹھے تو آنکھیں سرخ تھی، لال تھی یعنی۔ خدام نے وجہ دریافت کی، فرمایا کہ رات کو نیند نہیں آئی۔ خدام نے عرض کیا کہ سردی معلوم ہوئی تھی؟ فرمایا نہیں، سردی تو رضائی سے دفع ہو گئی تھی، مگر رضائی میں جو ڈورے پڑے ہوئے تھے وہ ٹیڑھے پڑے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے طبیعت کو الجھن رہی اور نیند نہ آئی۔ تو خیال کیجئے کہ رات کو اندھیرے میں منہ لپیٹے ڈورے نظر نہ آتے تھے، مگر آپ کو اوڑھنے ہی سے اس کا احساس ہوا تو کس قدر لطافت مزاج تھی کہ محض کپڑے کے بدن پر پڑنے سے بغیر دیکھے ان ڈوروں کا ٹیڑھا ہونا معلوم ہو گیا۔ پھر اس سے اتنی الجھن ہوئی کہ رات بھر نیند نہ آئی، تو کیسے نازک مزاج ہوں گے؟ مگر صابر یعنی صبر کرنے والے ایسے کہ بیوی نہایت بد مزاج ملی تھی کہ جو آپ کو نہایت کوری کوری سناتی تھی، اور آپ اس کی سب باتیں سہتے تھے۔
کبھی طلاق کا خیال نہ کیا، نہ اپنی طرف سے کوئی ایذا و تکلیف دی، بلکہ اس کی اس قدر خاطرداری کرتے تھے کہ صبح کو روزانہ خادم کو بھیجا کرتے تھے کہ بیگم صاحبہ کا مزاج پوچھ کر آئے۔ خادم جاتا اور مرزا صاحب کی طرف سے مزاج پرسی کرتا اور وہ حضرت کو برملا کھلم کھلا برا بھلا کہتی تھی۔ خادم یہاں آ کر عرض نہ کرتا، بس اتنا کہہ دیتا کہ حضرت وہ اچھی طرح ہے۔ ایک مرتبہ کوئی آغا سرحدی خادم تھے، ان کو حسب معمول بیوی صاحبہ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا گیا۔ یہ سرحدی پٹھان تھے، ان کو غصہ آ گیا اور حضرت سے آ کر عرض کیا کہ وہ تو آپ کو بہت برا بھلا کہتی ہے، پھر آپ ہی اتنی خاطر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، سنو میرے پیارو بھائیو، سنو سنو، حضرت مرزا مسعود جان جانا کی بات سنو۔ فرمایا، بھائی ان کی باتوں کا برا نہ مانو، تمہاری تو وہ بزرگ ہیں اور میں اسی لیے ان کی خاطر کرتا ہوں کہ وہ میری بڑی محسن ہے۔ سن رہے ہو؟ سن لو پھر سے، اور میں اسی لیے ان کی خاطر کرتا ہوں کہ وہ میری بڑی محسن ہیں۔ مجھ میں یہ سب کمالات اسی کی بدولت، یعنی ان کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے نازک مزاج کو بیوی کی بدتمیزیوں سے کتنی ایذا ہوتی ہوگی، مگر کمال یہ کہ پھر بھی صبر کرتے رہے۔ اہل اللہ تو، اللہ والے تو دشمنوں کا بھی دل تنگ نہیں کیا۔ افسوس، ہم سے دوستوں کی ایذا و تکلیف بھی برداشت نہیں کی جاتی، جن میں سب سے زیادہ دوست بیوی ہے، اس کی ایذا کا بھی ہم سے تحمل نہیں ہوتا۔ اگر ثواب حاصل کرنے کے لیے تحمل نہیں کرتے تو یہی سمجھ کر تحمل کر لو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، اس سے اس گناہ کا کفارہ ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یہی سمجھ لو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، اس کا کفارہ اس طرح ہو رہا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک مرد و عورت کی میں نے حکایت سنی ہے کہ مرد تو بہت ہی بزرگ تھے اور بیوی بہت بد مزاج تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو بڑی کمبخت ہے کہ تجھے میرے پاس رہتے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا اور اب تک تیری اصلاح نہیں ہوئی۔ تو بیوی نے کہا، میں کمبخت کیوں ہوتی، مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی سعادت مند نہ ہوگی کہ مجھے تم جیسا شریف مرد ملا، کمبخت تو تم ہو کہ تم کو ایسی عورت ملی۔ سمجھا میرے بھائیو؟ ہائے ہائے ہائے! دل کو اگر سمجھانا ہو، میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، دل کو سمجھانا ہو اور واقعی بنا کے رکھنا ہو گھر میں، تو اللہ والوں کے کیسی کیسی باتیں ہیں۔ حضرت ہی فرماتے ہیں آگے، اسی طرح کتابوں میں ایک مرد کی حکایت لکھی ہے کہ مرد تو نہایت حسین تھا اور عورت نہایت بدصورت، اور اس کے ساتھ وہ بد مزاج بھی تھی۔ آج کل ایسا مرد ہو تو ایک ہی دن میں طلاق دے کر الگ ہو جائے، مگر وہ اللہ کا بندہ سب باتوں پر صبر کرتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا، نہیں، میں طلاق کیوں کر دوں؟ بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، خدا تعالی نے اس کی سزا میں مجھے ایسی بیوی دے دی، اور اس سے کوئی نیک کام ہو گیا ہوگا، اس کے صلے میں خدا نے اس کو مجھ جیسا حسین مرد دیا، تو میں اس کا ثواب ہوں اور یہ میرا عذاب ہے، پھر طلاق کی کیا وجہ؟ اللہ اللہ اللہ! یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں! سبحان اللہ! ہر چیز میں شکل نکال لیتے ہیں معاملہ درست رکھنے کی۔ فرمایا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، تو بزرگوں نے اپنے دلوں کو یوں سمجھا لیا ہے اور کبھی عورتوں کی بے عنوانی اور بد اخلاقی اور بدصورتی کی وجہ سے ان کو اپنے سے الگ نہیں کیا اور ہمیشہ تحمل فرماتے رہے۔ تو اگر بیوی کی واقعی خطا بھی ہو، جب بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے، اس تحمل سے دین کا بڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے، بہت اجر ملتا ہے، دین کا بڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ایک بزرگ تھے جن کو ان کی بیوی بہت ستاتی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ بیوی ان کو بہت دق کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت، ایسی بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے۔
فرمایا طلاق تو میرے اختیار میں ہے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اگر اس نے کسی اور سے نکاح نہ کیا تو یہ تکلیف اٹھائے گی، اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی، اور اگر کسی سے نکاح کیا تو اس مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ ہیں یہ اہل دل اولیاء اللہ؟ بندہ عرض کر رہا ہے اپنی طرف سے، کیسے لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ! پیارو، میرے بھائیو، سوچو، پھر سے جملہ سناتا ہوں، کیا بات ہے واقعی، اگر سامنے رہے نظروں کے تو کیسی زندگی گزرے۔ جب لوگوں نے ان سے یوں کہا تو کیا فرمایا؟ فرمایا طلاق تو میرے اختیار میں ہے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اگر اس نے کسی اور سے نکاح نہ کیا تو یہ تکلیف اٹھائے گی، اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی، اور اگر کسی سے نکاح کیا تو اس مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی، کیونکہ جو اس سے نکاح کرے گا جی تو ظاہر ہے کہ یہ بد اخلاق ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ میں ہی تکلیف اٹھا لوں اور مسلمان کا وقایہ بن جاؤں، یعنی حفاظت کا ذریعہ، کہ جب تک میں موجود ہوں کسی دوسرے مسلمان کو کیوں تکلیف پہنچے، جب تک میں موجود ہوں کسی دوسرے مسلمان کو کیوں تکلیف پہنچے۔ دیکھا میرے بھائیو، ہم تو چٹکیوں میں کھٹ طلاق پہ آتے ہیں۔ آگے سنو، حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، یہ سوچ لے کہ اللہ تعالی کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے، جب وہ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی غلطی سے درگزر کرے، ورنہ اگر حق تعالی بھی ہم سے انتقام لینے لگے تو ہمارا کیا حال ہو، اگر حق تعالی بھی ہم سے انتقام لینے لگے تو ہمارا کیا حال ہو۔ صاحبو، سوچنے کی بات ہے، ہم خدا تعالی کے محکوم ہیں، وہ ہماری کیا کیا اور کتنی رعایت کرتے ہیں۔ وہ کون سی بدتمیزی ہے جو بندے خدا تعالی کے ساتھ نہیں کرتے، وہ کون سی بدتمیزی ہے جو بندے خدا تعالی کے ساتھ نہیں کرتے، مگر دیکھیے اس کے مقابلے میں حق تعالی کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیسا ہے کہ رزق برابر دیتے ہیں، کوئی عذاب نازل نہیں فرماتے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سب میرے محکوم ہیں، میرے سوا ان کا کون ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بدتمیزیاں یعنی نافرمانیاں کرتے ہیں اپنی حماقت سے کرتے ہیں، اس واسطے اللہ تعالی بندوں کی ہر طرح رعایت فرماتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے! یہی معاملہ ہم کو بھی اپنے محکومین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، جس کو غصہ زیادہ ہو اس کا علاج ایک یہ ہے کہ ایک کاغذ پر یہ عبارت لکھ کر ایسی جگہ لگا دے کہ اس پر ضرور نظر پڑتی رہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شوہروں، سن رہے ہو؟ جس کو غصہ زیادہ ہو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ایک کاغذ پر یہ عبارت لکھ کر ایسی جگہ لگا دے کہ اس پر ضرور نظر پڑتی رہے۔ عبارت کیا ہے؟ سنو، خدا تعالی کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے کہ جتنی تجھ کو اس پر ہے۔ یہ عبارت، خدا تعالی کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے کہ جتنی تجھ کو اس پر ہے۔ غصہ جب ہی آتا ہے جب دوسرے کو اپنے سے کمزور پاتا ہے، اور جب دوسرا زبردست ہو تو غصہ نہیں آتا، بلکہ اگر تیسرا بھی کوئی زبردست اور بڑا موجود ہو اس کے سامنے بھی غصہ نہیں آتا۔ جب اس طرح عبارت کو دیکھ کر قوی کا استحضار ہوگا، یعنی حق تعالیٰ کی عظمت ذہن میں گزرے گی، بس پھر غصے کا نام کہاں۔ جی ہاں، اور ہم سے کتنی، یا بندہ عرض کر رہا ہے شرح کرتے ہوئے، ہم سے کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہے، کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہے، اللہ عز و جل ہم کو کیسے معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی سب باتیں میں سنا رہا ہوں، یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر واقعی معنی میں کسی کو نبھاؤ اختیار کرنا ہے اور نبھاؤ کی صورت اختیار کرنی ہے کہ ہاں مجھے لے کے چلنا ہے اور معاملے کو ختم نہیں کرنا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، جیسے ان اللہ والوں کی بات سنی تو بہت آسان اور بہت سہل ہے، اور یہ سب جو باتیں ہیں ان کو یہ نہ سمجھیے سب حقائق ہیں، ان سب باتوں کو حقائق نہ سمجھو۔ ایک اللہ والے کا جی اسی طرح سے معاملہ تھا، تو قصے تو بہت سنا دیے، میں نے عرض کیا کہ میں آج اپنی بات نہیں سناتا بلکہ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سناتا ہوں۔
ایسا گر، سنیے، حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں ایسا گر جس سے میاں بیوی میں کبھی لڑائی نہ ہو. بس یہ بات ایسی ہے کہ یہ جس طرح سے شوہر کے لیے ہے اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے. وہ بھی اس بات کو سوچے، جب سوچے گی تو اس کو بھی یہ یعنی خود بخود صبر کا اور اس کا احساس ہوگا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے میں کر رہی ہوں. بہرحال حضرت کی باتیں آپ کو سناتا ہوں، سنیے. فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام جو حکیم سب کے نزدیک ہے اور بعد کے نزدیک پیغمبر بھی ہیں، ایک باغ میں نوکری کر لی تھی. باغ کا مالک آیا اور ان سے ککڑیاں منگائی اور اس کو تلاش کر ایک ٹکڑا ان کو دیا. یہ بے تکلف کھاتے رہے. اس نے یہ دیکھ کر کہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں یہ سمجھا کہ یہ ککڑی نہایت لذیذ ہے. ایک کاش اپنے منہ میں رکھ لی تو وہ کڑوی زہر تھی، فوراً تھوک دی اور بہت منہ بنایا. پھر یہ کہا اے لقمان تم اس ککڑی کو بڑے مزے سے کھا رہے ہو، یہ تو کڑوی زہر ہے. کہا جی ہاں کڑوی تو ہے. کہا کہ پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے؟ ہے اب حضرت لقمان کا جواب سنو، اور یہ جواب ہمیں اپنے پاس رکھنے کا ہے، جواب اپنے دل دماغ میں مستحضر رکھنے کا ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ میں کیا کہتا، مجھے یہ خیال ہوا کہ جس ہاتھ سے ہزاروں دفعہ مٹھائی کھائی ہے اگر اس ہاتھ سے ساری عمر میں ایک دفعہ کڑوی چیز ملی تو اس کو کیا منہ پڑ لاؤں. حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں یہ ایسا اصول ہے اگر اس کو میاں بیوی دونوں یاد رکھے تو کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کوئی بدمزگی نہ پیش آئے. بیوی یاد کرے کہ میاں نے ہزاروں طرح کے میرے ناز اٹھائے ہیں، ایک دفعہ سختی کی تو کوئی بات نہیں. اور خاوند و شوہر خیال کرے کہ بیوی ہزاروں قسم کی میری خدمتیں کرتی ہے، ایک بات طبیعت کے خلاف ہی صحیح، ایک بات طبیعت کے خلاف ہی صحیح. ارشاد فرماتے ہیں ہندوستان کی عورتوں میں جہاں بے تمیزی وغیرہ ہے وہاں خوبیاں بھی تو ہے، ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے. اور ان خوبیوں کا مقتضا یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو، ان سے بے پرواہی اختیار نہ کرو. اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہاری خادم ہے، طرح طرح سے تم کو آرام پہنچاتی ہے، اور جس نے 100 دفعہ آرام پہنچایا اس کے ہاتھ سے ایک دفعہ تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس کو زبان پر نہ لانا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو بندہ عرض کر رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جی چاہا کہ اخیر میں کچھ ایسی باتیں جو مجدد تھانوی یہ اپنے زمانے کے مجدد تھے اور انتہائی یعنی بالکل موتیوں کی طرح سب کچھ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے نکال کر اور ہمارے لیے پیش کر کے چلے گئے. دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی، فائدہ اٹھاتی رہے گی میرے عزیزو. بہرحال تو اس لیے میرا جی چاہا کہ یہ باتیں بھی عرض کر دوں. اسی طرح حضرت فرماتے ہیں اور گویا کہ ایک ہدایت دیتے ہیں کہ گھریلو جھگڑوں کی شکل میں فوراً جو بہت سے لوگ ایک دم سے تیر پھیر پہ آتے ہیں اور مارنا پیٹنا اور یہ کہ طلاق اور فلا فلا، ان چیزوں پہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ عز و جل نے اس کے جو طریقے بتائے ہیں، سب سے پہلے تو یہی جو میں نے بھی عرض کیا، یہ سب انداز ہے. جی ہاں، ان سب تدبیروں کو، طریقوں کو اور ان سب بزرگوں کی جو ادائیں ہیں ان کو ذہن میں مستحضر رکھے اور ان پر عمل کرے، اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر کرے. حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ بھئی بیوی کو روحانی نفقہ بھی دینا چاہیے، ہم نے دیا ہے، وہ بھی شوہر پر واجب ہے جس طرح ظاہری نان و نفقہ ہم دیتے ہیں، یعنی ان کی تعلیم کا انتظام. عبارت حضرت کی سناتا ہوں، ہم غور کریں، اگر نہیں کیا تو جو کچھ ہو رہا ہے گھر میں اس کو اس اپنے گناہ کی سزا سمجھو. حضرت فرماتے ہیں نفقات روحانیہ سے مراد دینی تعلیم و تربیت ہے، جس طرح بیوی اور اولاد اور متعلقین کی جسمانی تربیت ضروری ہے، جی اسی طرح علم و اصلاح کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے. قرآن مجید میں نص صریح ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور حدیث پاک میں ہے
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم و نگہبان و ذمہ دار ہے، اور قیامت کے روز تم میں سے ہر ایک سے اپنے محکوم ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اس میں بھی قسم قسم کی کوتاہیاں کی جاتی ہے، چنانچہ سب سے پہلی اور بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، یعنی اپنے گھر والوں کو نہ کبھی دین کی بات بتلاتے، نہ کسی امر منکر غلط اور برے کام پر ان کو روک ٹوک کرتے، بس ان کا حق صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضروریات کے مطابق خرچ دے دیا اور سبکدوش و بری ہو گئے۔ مردوں کو عورتوں کے حقوق میں سے صرف بعض دنیاوی امور کا اہتمام ہے، یعنی زیور، کپڑے، کھانے پہننے وغیرہ کا۔ مردوں نے تو اپنے ذمے عورتوں کے یہ حقوق سمجھ رکھے ہیں کہ کھانے کو دے دیا، کپڑا دے دیا، زیور دے دیا، گھر دے دیا، اور کبھی بیمار ہوئی تو علاج کرا دیا، کبھی کوئی فرمائش کی تو اس کو پورا کر دیا، یعنی اپنے ذمے صرف دنیاوی حقوق سمجھتے ہیں، دینی حقوق اپنے ذمے نہیں سمجھتے کہ ہمارے ذمے ان کے دین کا بھی کوئی حق ہے۔ مثلا گھر آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی یا نہیں۔ اور اگر کھانا کھانے کے واسطے گھر آئے اور معلوم ہوا کہ بھی تیار نہیں ہوا ہے تو خفا ہوتے ہیں، یا تیار ہو گیا مگر مرضی کے موافق تیار نہیں ہوا تب بھی خفا ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ معلوم ہوا کہ بیوی نے اس وقت نماز اب تک نہیں پڑھی، یا اپنے زیور کی اس سال اب تک زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کو ذرا بھی ناگواری نہیں ہوتی اور نہ خفا ہوتے ہیں، بلکہ اگر کسی کی بیوی عمر بھر نماز نہ پڑھے اور نہ کبھی زکوٰۃ دے تو بہت سے مردوں کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ افسوس کہ ہم کو دینی حقوق پر کچھ توجہ نہیں، نہ بیوی کی نماز پر توجہ ہے، نہ روزے پر۔ ان باتوں کو ان کے کانوں میں ڈالتے ہی نہیں۔ یاد رکھو قیامت میں تم سے اس کی باز پرس ہوگی کہ تم نے بیوی بچوں کو دیندار بنانے کی کتنے کوششیں کی تھی۔ سمجھے میرے بھائیو، یہ بندہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہے بیچ میں، جی، کہ جب اس میں کوتاہی ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا جھگڑوں کی شکل میں۔ ہاں، آگے سنو، مرد اپنی بیویوں کی شکایتیں تو کرتے ہیں کہ ایسی بدتمیز اور ایسی جاہل ہیں، مگر وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تو دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ بس یہ اپنی راحت ہی کے ان سے طالب رہے اور ان کے دین کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ عورتوں کی تو خطا ہے ہی، مگر ان کی بدتمیزی میں مردوں کی بھی خطا ہے کہ یہ ان کے دین کی درستی کا اہتمام نہیں کرتے اور ان کے دینی حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور کچھ خیال ہوتا ہے تو وہ بھی یوں ہی چلتی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ بیوی نماز پڑھا کرو، نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت تھانوی ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، بس اتنا کہہ کر اپنے نزدیک یہ سبک دوش بری ہو گئے، اور جب کسی نے ان سے کہا کہ تم نے بیوی کو نماز کے لیے تنبیہ کیوں نہیں کرتے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ کہہ تو دیا، وہ نہیں پڑھتی تو میں کیا کروں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ انصاف سے بتائیے کہ آپ نے نماز اور زکوٰۃ و قربانی کے لیے بھی اسی طرح کہا تھا جیسے نمک کے تیز ہونے پر کہا تھا، اور ایک دو دفعہ کہنے سے اس نے نمک کی درستی کا اہتمام نہ کیا تو وہاں بھی آپ ایسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں جیسے نماز کے لیے ایک دو دفعہ کہہ کر خاموش ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ نمک تیز ہونے پر آپ سر توڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ایسی بری طرح ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ بیوی سمجھ جاتی ہے کہ میاں بہت ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بہت جلد نمک کی اصلاح کا اہتمام کرتی ہے۔ صاحبو، نماز کے لیے آپ نے اس طرح کبھی نہیں کہا جس سے بیوی سمجھ جائے کہ میاں ناراض ہو گئے ہیں۔ اگر یہاں بھی اس طرح ناراضگی ظاہر کرتے تو وہ بھی ضرور اہتمام کرتی۔ بس مضمون کو بہت لمبا نہیں کرنا، صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ دین کی بھی اگر ہم فکر کریں، جی ہاں، دین کی بھی اگر فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایٹومیٹکلی جب یہ نیک اعمال وجود میں آئیں گے تو قلوب کے اندر محبت پیدا کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت تھانوی قدس سرہ نے یہ ارشاد فرمایا، جی، کہ اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرنا، اس کو خوش رکھنا، اس سے دل جوئی کرنا، اس سے دل لگی کرنا، اور ایسے خوش کرنے کے لیے، اس سے جی بہلانے کے لیے اس سے باتیں کرنا، یہ سب بھی شریعت نے مردوں پر عورتوں کے لیے حق رکھا ہے۔ اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کوتاہی ہوگی تو نتائج وہی ہوں گے۔
اسی طرح عام طور پر عورتوں کے لیے ہماری طرف سے جی کھانے پینے کا تو بندوبست ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ شادی کے بعد یہ کہے کہ مجھے الگ سے مکان کا کوئی انتظام کر دو، میں الگ رہنا چاہتی ہوں، تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ سنیے اس بارے میں بھی کوتاہی، اسی وجہ سے پھر جھگڑے، اختلافات، دلوں میں دوریاں اور طلاق اور یہ اور وہ ہزاروں نوبتیں آتی ہے۔ بس یہ مضمون سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اگر ممکن ہو تو بیوی کو لے کر والدین کے ساتھ شامل رہنا، یعنی ساتھ میں رہنا ہرگز مناسب نہیں، اس کے مفاسد بہت ہیں۔ آخر میں خبر ہوتی ہے خانگی گھریلو فسادات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا فلاں دوست کے یہاں سب ایک ہی جگہ رہتے تھے، بڑا لڑائی جھگڑا رہتا تھا، میں نے مشورتاً ان سے کہا تم الگ ہو جاؤ، ساتھ رہنے میں جھگڑا ہوتا ہے، مگر میرا نام نہ لینا۔ دیکھ رہے ہو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اس وقت میں نے کسی کا اس طرح کرایا تو باپ ماں کہتے ہیں تم نے ہمارے بیٹے کو ہم سے الگ کرنے کے لیے کہا، مجھ سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا، شریعت کہہ رہی ہے، ہاں شریعت کہہ رہی ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا۔ سنیے فرمایا حضرت نے مگر میرا نام نہ لینا، بس انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ گھر میں بڑا شور و غل ہوا، مگر ان کی والدہ نے جب سنا کہ ان کی رائے ہے، یعنی حضرت تھانوی کی، تو چپ ہو گئی۔ پھر انہوں نے سب کی تنخواہ الگ الگ کر دی، اب نہایت راحت سے ہیں اور خوش ہیں، اور کبھی تکرار اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ مناسب یہی ہے کہ شادی کے بعد بیٹا بہو ساتھ نہ رہیں اس زمانے میں، جی مناسب یہی ہے کہ نکاح ہوتے ہی جوان اولاد ماں باپ سے علیحدہ رہیں، اس میں جانبین کو راحت ہوتی ہے۔ ایک شخص حضرت مولانا سے تعویذ لینے آیا کہ اس کی بہو اس کی اطاعت نہیں کرتی، فرمایا اس کے تعویذ یہی ہے کہ اس کو اور اپنے لڑکے کو جدا کر دو، پھر نہایت درجہ متی ہو جائے گی۔ بعض لوگ بدنامی کے خوف سے علیحدہ نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے لو جی شادی ہوتے ہی باپ سے الگ ہو گیا۔ ارے حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے، سن لیجئے کیا لکھا۔ یہ لکھا ہے کہ والدین کی اطاعت ترک واجب، واجب کو چھوڑنے میں نہیں، اور اگر عورت مطالبہ کرے تو اس کو الگ رہنے سہنے کے لیے گھر دینا واجب ہے۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں والد یا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جاتی۔ لیکن حضرت تھانوی قدس سرہ حکیم تھے، حکیم الامت، بہت شاندار طریقہ بھی بتایا ہے الگ رہنے کا، کیونکہ ہر ایک کے بس میں نہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور معاشی اتنی اس کی حالت ہو۔ فرمایا اتنی گنجائش ہے کہ اگر پورا گھر جدا نہ دے سکتے ہو تو بڑے گھر میں سے ایک کوٹھری یا کمرہ ایسا دینا چاہیے کہ اس کی ضروریات کو کافی ہو سکے، اور وہ اس میں اپنا مال و اسباب تالا لگا کر رکھ سکے، اور آزادی کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکے، بات چیت کر سکے۔ سمجھے میرے بھائیو، اے شوہرو، ہند پاک کے رہنے والوں، آج میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت کی عبارت نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، ہماری زیادہ تر لڑائیوں کی بنیاد یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی۔ ہاں اس لیے حکیم الامت کی بات ہے، اس کو ایسا نہ کر لینا۔ پھر سے سن لیجئے، اتنی گنجائش ہے کہ اگر پورا گھر جدا نہ دے سکے تو بڑے گھر میں سے ایک کوٹھری یا کمرہ ایسا دے دینا چاہیے کہ اس کی ضروریات کو کافی ہو سکے، اور وہ اس میں اپنا مال و اسباب تالا لگا کر رکھ سکے، اور آزادی کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر بات چیت کر سکے۔ یہ واجب کے ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب آگے ایک جملہ سن لو، سن لو، سن لو، سارے سن لو، جتنے یہ بیان سن رہے ہو سارے سن لو۔ کیا فرمایا حضرت نے آگے؟ چولہا تو ضرور علیحدہ ہونا چاہیے، زیادہ آگ اس چولہے ہی سے بھڑکتی ہے۔ یعنی جب علیحدہ کرو مکان میں تو چھوٹا سا کچن، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، چھوٹا سا کچن ضرور الگ کر لو، ہنگامہ ہوگا، ماں باپ کہیں گے ارے یہ کیسا لڑکا، ارے یہ، ہونے دو ہنگامہ، ادب کے ساتھ رہو، سکون سے رہو، والدین کے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، مارے تو برداشت کر لو، صبر کر لو، لیکن یہ حق ہے، بیوی پر ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں۔ سنو حضرت تھانوی کی عبارت، بعض آدمی اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں
بیوی کو اپنی ماں کا محکوم و مغلوب بنا کر رکھیں، اور اس کی بدولت بیویوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی پر فرض نہیں کہ ساس کی خدمت کیا کرے۔ تم سعادت مند ہو تو خدمت کرو، خدمت کے لیے نوکر لاؤ۔ میری رائے تو یہ ہے کہ عورتوں کے ذمے قضاءً، یعنی مسئلے کے اعتبار سے کھانا پکانا واجب نہیں۔ میں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ حاصل یہ کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلبوں کو سکون ہو، قرار ہو۔ تو عورتیں جی بہلانے کے واسطے ہیں، نہ کہ روٹیاں پکانے کے واسطے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حضرت نے فرمایا مسئلے کے اعتبار سے، لیکن اخلاقاً، یعنی اخلاقاً عورتوں کو اتنی خدمت کر لینی چاہیے۔ یہ حضرت نے دوسری جگہ پر یہ بات فرمائی ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی ہماری 30 منٹ نا۔ اے شوہرو ان باتوں کو سن لینا، اور جب کبھی ایسے حالات بنے تو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کے پھر سے سنو، پھر سے سنو، پھر مہینے 2 مہینے میں کبھی ایسی نوبت ہو گھر میں، پھر سے سنو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاں، اس سے بہت نفع ہوگا، اور صبر کرنے کی، تحمل کی، برداشت کی، یہی تو مقصود تھا پیچھے جو ہمارا عنوان تھا۔ تو یہ آج اس کی آخری چوتھی قسط تھی۔ اب ذرا خواتین کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہیں پر مضمون ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔